عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قربا۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی، جس میں رحمت کا ذکر ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع پہ ہے وہ ہے اسلام دین رحمت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب و ادیان کے اندر سب سے ممتاز اور سب سے افضل ترین جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو مذہب انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور صرف دنیاوی نہیں، اس مذہب کی تعلیمات کے اندر دنیا کی زندگی، اخروی زندگی اور برزخی زندگی، تینوں زندگیوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور سارے ادیان کے اندر سب سے زیادہ رحمت والا، انسانوں کے لیے ہمدردی والا، غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جتنا زیادہ رحمت کا حامل مذہب اسلام ہے، اتنا کوئی اور مذہب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی دو صفاتیں اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اللہ تعالی دنیا میں لیے سب کے لیے رحیم ہے، لیکن اخروی زندگی میں اس کی رحمت صرف صاحب توحید کو ہی ہوگی، ایمان والے کو ہی نصیب ہوگی، لیکن دنیا میں وہ سب کے لیے رحیم۔ لفظ رحمان قرآن مجید کے اندر 57 بار آیا ہے، اور لفظ رحیم قرآن مجید کے اندر 115 بار آیا ہے۔ ساری مخلوقات کا خالق اور ساری مخلوقات کا روزی رساں اور سب کی سننے والا اور سب کو دینے والا ایک اللہ، اس کی صفت ہے رحیم۔ وہ بہت زیادہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جو ساری مخلوقات کا خالق، اس نے اپنا ایک نام، اپنی ایک صفت رحیم رکھی، جس کو قرآن مجید کے اندر کئی بار ذکر کیا۔ جس خالق نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس میں اشرف المخلوقات انسان کو زمین پہ بسایا، تو انسانوں کے لیے جس شخص کو چنا جس دور میں بھی، وہ سب سے زیادہ رحیم
اور رحمت للعالمین. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سارے انبیاء اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین تھے اور رحمت تھے، لیکن خاص اپنی امت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، جس کے لیے وہ نبی بنا کے بھیجے گئے. لیکن اخیر میں جس نبی کو بھیجا اس کو سب کے لیے کہا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. تو بنانے والی ذات رحیم، رسالت دینے والی ذات رحیم، اور جس کو رسالت دی اس کو رحمت للعالمین بنایا. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ جو ساری مخلوقات کا خالق وہ رحیم، اور جس نے سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر رسول اللہ کو بھیجا تو آپ کو بھی ایک صفت دی رحمت للعالمین. جو خالق رحیم ہو اور جو مربی انسانیت، امام الانبیاء، سارے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ، وہ سب کے لیے رحمت للعالمین. پھر ہم اندازہ لگائیں کہ وہ مذہب، وہ اسلام، اس اسلام کی تعلیم کس قدر انسانوں کے لیے رحمت پر مبنی ہوگی، فطرت پر مبنی ہوگی، ان کے مفاد کے لیے دنیا، برزخ اور اخروی زندگی، تینوں زندگیوں میں کس قدر کارگر وہ تعلیم ہے. اور پھر جو نظام دیا گیا، جو سلیبس دیا گیا، جو ہدایت نامہ دیا گیا، اس کی صفت بھی کیا رکھی؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ. جو قرآن دیا اس کو بھی رحمت کہا، جس کو دیا اس کو رحمت للعالمین کہا، اور جس نے دیا وہ رحیم. اللہ رحیم، نبی رحمت للعالمین، اور قرآن رحمت. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ مذہب کیوں کر دہشت گردی کا مذہب ہوگا، ظلم و زیادتی کا مذہب ہوگا، نا انصافی کا مذہب ہوگا. یہ مذہب سراپا انسانیت کے لیے رحمت ہے. دین اسلام انسانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے رحمت ہے. مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے رحمت ہے. اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. پھر دیکھو آپ چوتھا نقطہ، اس قرآن کے ماننے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ کے پیغام کو سب سے پہلے قبول کرنے والے، اللہ نے ان کی صفات کیا رکھی؟ کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو اس کے اولین مخاطب، ان کو کہا رحماء بینہم. اللہ رحیم، نبی رحمت للعالمین، قرآن رحمت، اور صحابہ رحماء. بتاؤ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو انداز کلام ہے اللہ رب العالمین کا قرآن کے اندر، اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ جو ذات رحیم ہے، جس نے قرآن کو رحمت بنایا، نبی کو رحمت للعالمین بنایا، صحابہ کو رحماء بنایا، وہ اسلام سراپا، اس کی تعلیمات سراپا سب کے لیے رحمت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ غیر مسلم جو اسلامی تعلیمات کی گہرائی تک نہ پہنچے، اس کو نہ سمجھیں، وہ اس کو رحمت کا دین نہ کہیں. ایسا ہو سکتا ہے. یا وہ مسلمان جو قرآن کی تعلیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طور پہ اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں، ظلم و زیادتی کریں، نا انصافیاں کریں، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے دین اسلام ایسا نہیں کہ رحمت نہیں ہوگا، وہ رحمت ہے. یہ ہماری بدعمالی،
بد اخلاقی بد کرداری کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب اسلام سب کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اس تعلق سے آئیے ایک حدیث سنیے۔ حدیث ہے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلة والآداب۔ سنن ترمذی کے اندر ایک باب ہے، چیپٹر ہے کتاب البر، اور حدیث کے ہر کتاب کے اندر، اور کتاب البر نیکی کا باب، نیکی کی کتاب، نیکی کا چیپٹر ہر انسان پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ جو لوگ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، شفقت، مہربانی، رحمدلی سے پیش آتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر رحمت کرتا ہے۔ اب اس میں کسی کا تذکرہ انفرادی طور پر الراحمون یرحمهم الرحمن، رحمان ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اور جو بندے شقاوت والے، سختی والے، بدبختی والے، ظلم و زیادتی والے ہوں، اور وہ مخلوق میں لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ رحم نہ کرے، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ اسی کو وہ شاعر نے ترجمہ کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ اس میں جملہ ہے خدا مہربان ہوگا، خدا لفظ کے ہم قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پہ، الراحمون یرحمهم الرحمن۔ سیم اسی حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ جب روئے زمین والوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ زبان سے اللہ سے سوال کرے، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھایا ہوا ہو، تہجد پڑھ کر کے رات کے آخری پیر میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، اور دن میں لوگوں پر رحم نہ کرے، تو اس کے اس سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو دوسروں پر رحمت کرے۔ اب دوسروں کے ساتھ رحیم نہ ہو، سخت دل ہو، ظالم ہو، اور سوال کرے اللہ سے رحمت کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ الرحیم شجنۃ من الرحمن، یہ رحم رحمان کی ایک صفت ہے۔ فمن وصلها وصلہ اللہ، جو اس کو جوڑتا ہے، رحم کرتا ہے، آپس میں جوڑ کی بات، اتفاق کی بات۔ کچھ لوگ غیر طریقے کو بھی جوڑ بولتے ہیں، کہ جوڑ، وہ جوڑ غلط چیز کو جوڑ شریعت نے جوڑنے کا ہے، صحیح چیز پر، حق پر، باطل پر جوڑ نہیں، حق پر جوڑ۔ تو جو ایسا جوڑ رکھتے ہیں، ایسا میل ملاپ رکھتے ہیں، اب کوئی بندہ کہے کہ یار ادھر آ جاؤ اور چیز غلط ہو، تو وہ اتحاد، وہ جوڑ، وہ رحم نہیں ہے، وہ شقاوت ہے، وہ بدبختی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کتاب رحمت جس کو کہا گیا، جس کو ہدایت کہا گیا، اس کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جس کو رحمت للعالمین کہا گیا اس کے اصول کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کو میل ملاپ، اس کو جوڑ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں، انسانیت کے چکر میں آخرت کو انسان بلا بیٹھے اور وہاں کا نقصان کر بیٹھے۔ کہا فمن وصلها وصلہ اللہ، جو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑے گا۔ ومن قطعها قطعہ اللہ، جو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑے گا۔ تو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، رحمت کی کوشش کرنی چاہیے، محبت کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی۔ اس حدیث کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام سراپا دین
رحمت ہے. دوسری حدیث وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. صحیح وہی حدیث, لا يرحم الله من لا يرحم الناس. اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. قرآن مجید کے اندر اس کا جواب بھی دیا گیا, واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے رزق میں تفاوت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے, کوئی کم ہے تو کوئی زیادہ ہے. کہا کیوں؟ اس کا جواب بھی بتایا کہ تاکہ بعض کے ماتحت کام کر سکیں, ایک نظام چل سکے. تو یہ نظام حیات ہے, اس نے ایسا کیا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے ماتحت ہے, وہ اس پہ ظلم کرے, اس کو پورا حق اس کا نہ دے, اس کے ساتھ رحمت سے پیش نہ آئے, مہربانی سے پیش نہ آئے, شفقت سے پیش نہ آئے. حضرت انس بن مالک 10 سال تک خدمت کی نا, کہہ رہے پورے 10 سال میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی مارا نہیں, کبھی برا بلا نہیں کہا. بلکہ ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لگ گیا, اور اللہ کے نبی پیچھے سے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, جو میں نے دیکھا مڑ کر تو رسول اللہ تو میں تو ڈر گیا, لیکن آپ مسکرا رہے تھے. کئی سارے ایسے مواقع آئے. ایک مرتبہ میں کچھ لے کر کے آیا, ہاتھ سے پہلا گرا, ٹوٹ گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کئی ساری ایسی چیزیں. تو فرمایا جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اچھا ایک حدیث اور بہت مین چیز, لا تنزع الرحمت الا من شقی. رحمت نہیں چھینی جاتی مگر بدبخت سے. جریر ابن عبداللہ راوی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت. لا تنزع الرحمت, رحمت نہیں روکی جاتی, رحمت نہیں چھینی جاتی, الا من شقی, مگر بدبخت سے. جو لوگ بدبخت ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے. اب بدبختی کیا چیز ہے؟ بدبخت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے عام محاورے میں ایک برا لفظ ہو گیا, ڈانٹنے کا لفظ ہو گیا بدبخت. کیوں کہیں گے بدبخت؟ کسی نے کسی کو کوئی بات کہی, اس نے نہیں مانی, کیا کہتے ہیں؟ باپ اپنے بچے کو کبھی کبھی کہہ دیتا ہے بدبخت, کہیں کا ایسے نہیں کیا. کیوں بھائی, کیوں ڈانٹا اس نے, کیوں کہا بدبخت؟ مانی نہیں اس لیے بدبخت. تو جو رب کی نہ مانے, جو قرآن کی نہ مانے, جو رسول اللہ کی نہ مانے, بدبخت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ رحمت کا مستحق ہے؟ رحمت کا مستحق نہیں ہے وہ. لا تنزع الرحمت الا من شقی. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ محروم رہتے ہیں جو بدبخت ہیں. ہم بدبختیاں چھوڑیں, اور بدبختی رب کی نہ ماننا, رسول اللہ کی نہ ماننا, قرآن کی نہ ماننا, جس چیز سے روکا ہے وہ کرنا, یہ بدبختی ہے. جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا, یہ بدبختی ہے. بدبختیاں کتنی ہیں ہمارے. ہم اپنے اعمال میں اپنا محاسبہ کریں, اپنے معاملات میں محاسبہ کریں, دوسری چیزوں میں محاسبہ کریں, اتباع رسول میں محاسبہ کریں. بڑی بدبختیاں ہیں, کیونکہ بدعمالی بہت عام ہے, اور بدعمالی ہی بدبختی ہے. کہا یہی چیزیں اللہ کی رحمت کے سامنے آڑ بن جاتی ہیں اور تم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. لہذا بدبختیاں چھوڑنے کی کوشش کریں. اسلام سراپا رحمت ہے, اس میں اگر کچھ ہوا ہے تو میرے اعمال کی وجہ سے, ورنہ ایسا نہیں ہے. وہ تو عین فطرت ہے, انسانی فطرت کے مطابق ہے اس کا نظام, اس میں ایسی چیز نہیں ہے. اب یہ بدبختی یہ میرے اعمال کی وجہ سے, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. ہم بدبختی کو چھوڑیں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی. 3 حدیثیں آپ نے سنی, ان تینوں حدیثوں سے پتہ کیا چلا؟ اسلام کا نظام انسان کے لیے پورے کا پورا رحمت ہے. اس میں اگر ہم ظلم چھوڑ دیں, زیادتیاں چھوڑ دیں, باطل کو چھوڑ دیں, بدعمالیاں چھوڑ دیں, اور ہم اسلامی نظام کے مطابق جس فیلڈ میں بھی ہوں رحم دل رہیں, لوگوں کے لیے, اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, تو برابر ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنے گے.
اب اللہ کی رحمت معلوم ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے؟ آئیے ایک حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الرحمت كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي رواه مسلم في کتاب التوبہ. سنن مسلم میں، صحیح مسلم میں کتاب التوبہ، توبہ کا چیپٹر ہے پورا، اس کے اندر یہ حدیث موجود. ابو ہریرہ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ فرما رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، لما خلق اللہ الرحمہ، جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا. اچھا پتا کیا چلا؟ رحمت مخلوق ہے، رحمت مخلوق ہے کیونکہ پیدا مخلوق ہوتی ہے. تو جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، اور سنن مسند احمد کے اندر لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، اللہ نے اس وقت اپنے پاس کتاب میں لکھا. کب لکھا تھا؟ مخلوقات کی پیدائش کے وقت. بہت ساری مخلوقیں انسان سے پہلے پیدا کی گئی ہیں، تو مخلوقات کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے عرش پر ایک کتاب لکھی. کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش. وہ کتاب ہے کہاں ہے؟ اس کے پاس عرش پر. پتہ کیا چلا؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ وہ کتاب کہاں ہے؟ مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. وہ کتاب کہاں ہے؟ عرش. اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی. امام مالک کا قول الاستواء معلوم، استواء معلوم ہو گیا کہ اللہ عرش پر ہے. والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے. کیسے مستوی ہے کسی کو نہیں پتا، اور کھوج کی ضرورت بھی نہیں. والکیفیت مجہول والایمان حق، اس پر ایمان لانا حق ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. اللہ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ایک کتاب لکھی، جو کتاب اس کے پاس عرش پہ ہے. اس کتاب میں کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. یہاں ایک سائنٹسٹ کی اس قول کا رد ہوتا ہے جو اس نے یہ کہا کہ انسان التتبع من القرود الى البشریہ، کہ انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے. ڈاروین اس کا نام. ڈاروین کے اس نظریے کا رد ہوتا ہے کہ جس نے یہ کہا التتبع من القرود الى البشریہ، کہ انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کی بہترین مخلوقات ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوقات سے ترقی کر کے دوسری مخلوق میں تبدیل ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خلق ہے. اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. باقاعدہ اس سلسلے میں قرآن کی بے شمار آیات اور حدیثیں بھی موجود ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ رحمت بھی اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ نے اس کو خلق کیا، ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش پہ ہے، جس میں یہ لکھا میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. جب اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے تو بندے کو ایک امید ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنی رحمت زیادہ ہے اللہ کے غضب سے. ایک دوسری حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الرحمت یوم خلقها 100 رحمت
فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق ایک چیپٹر ہے. اچھا رقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رقت طاری ہو جانا، پڑھتے ہوئے رونے لگ جانا، ڈر جانا، کپ کپا جانا، رقت طاری ہو. کتاب الرقاق ایک چیپٹر ہے. اللہ کے بندوں میں بار بار یہ باتیں کہتا ہوں، آؤ اپنے گھروں میں حدیثوں کی کتابیں رکھو اور یہ چیپٹر حدیثوں کے پڑھو، آپ کو پتا چلے یار اصل اسلام کہاں ہے، وہ کہاں کن کتابوں میں موجود ہے جو کتاب ہمارے گھروں میں نہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، لما خلق اللہ الرحمہ، جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا نا تو خلق 100 رحمت، رحمت کو 100 حصوں میں پیدا کیا. ابھی ایک حدیث سنی تھی نا آپ نے کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے. تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کے کتنے حصے، تو رحمت کے کتنے حصے پیدا کیے؟ 100 حصے. کتنے؟ 100 حصے. جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ کی جو تپش ہے، جو اس کی سختی ہے، وہ کتنا ہے؟ 70 حصہ. اس میں سے دنیا میں کتنی ہے؟ 1 حصہ، 69 وہاں موجود. ایسے رحمت کو کتنے حصوں میں پیدا کیا؟ 100 حصوں میں. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ. اس 100 کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے 99 اپنے پاس رکھے. کتنے رکھے؟ 99 اپنے پاس رکھے. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، ساری مخلوقات میں ایک حصہ رحمت کا دے دیا. جو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، بیٹا باپ سے کرتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے کرتا ہے، ایک جانور اپنے بچے سے کرتا ہے، چرند پرند اپنے سے کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا صرف ایک حصہ ہے. اس ایک حصے کو اگر پریکٹیکل کرنا ہو تو جس ماں کا دودھ پیتا بچہ چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اس سے پوچھو تجھے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے. جب وہ کتا جو ناپاک ہے، جو برتن میں منہ ڈالے تو ہماری شریعت میں 7 مرتبہ دو، اس کے بچے کو اس سے چھین کے دیکھو، صرف ایک حصہ ہے. اور وہاں کتنی ہے؟ 99 حصہ. ایک بات عام سنی ہوگی نا، کہتے حدیث میں، حدیث نہیں ہے وہ کوئی بھی، کہ اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں اللہ سب سے زیادہ کرتا ہے، ماں سے زیادہ کیوں نہیں بھائی؟ اپنے بندے سے، ماں باپ اپنے بچوں سے اتنی رحمت و شفقت، اتنا نبی اس سے زیادہ کرتا ہے اپنی امت سے. یہ تو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو قرآن نے صفت ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، رسول اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی امت کے مومنین اور موحدین سے. تو کہا 100 حصے رحمت کے، ایک حصہ ساری مخلوقات میں اور 99 حصے اللہ کے پاس. اللہ اکبر. خوشی ہوتی ہے نا تھوڑی سی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تم نے 99 حصے اگر دنیا میں بانٹ دیے ہوتے، ایک تیرے پاس ہوتا، تو جب ہمیں ضرورت پڑتی تب کیا کرتے؟ بڑی پریشانی ہوتی. 2223 نمبر سنن ترمذی کی روایت کہ ایک بندہ بروز قیامت آئے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے. 99 رجسٹر. اور کتنے بڑے؟ مد البصر، جہاں تک نگاہ جائے اتنے بڑے. 99 رجسٹر گناہ کے. اللہ پوچھے گا کوئی عذر تیرے پاس؟ کوئی عذر نہیں. افلک عذر اکتبت الحافظون، فرشتوں پر کرامن کاتبین جو لکھ رہے تھے ان پہ کوئی اعتراض؟ تو نے کیا نہیں، انہوں نے لکھ دیا. تو کہے گا لا یا ربی، میرے رب کوئی نہیں. عَلَكَ حَسَنَةٌ، کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا لا یا ربی، میرے پاس کون سی نیکی؟ جب 99 رجسٹر گناہ کے اتنے بڑے کھل گئے تو نیکی کون سی؟
اللہ رب العالمین فرمائے گا بلا عندنا حسنۃ لا ظلم اليوم علیک، آج تیرے پر ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ کون سی نیکی؟ فیخرج البطاقہ، ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک کاغذ، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں کیا ہوگا؟ کلمہ رسالت و کلمہ توحید، یہی کلمہ موجود ہوگا۔ اس سے کیا کہا جائے گا؟ احضر وزنک، جا یہ ایک کاغذ لے اور 99 رجسٹروں سے اس کا وزن کرو، تولو اس کو، تولو۔ وہ کیا کہے گا؟ ما هذه السجلات وما هذه البطاقہ، وہ میرے رب یہ کون سا بطاقہ، یہ ایک بطاقہ، ایک کاغذ اور 99 رجسٹر، یہ کیسا وزن ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ احضر وزنک لا ظلم علیک اليوم، وزن تو کرو، ظلم نہیں ہوگا آج، تیری توحید کا بڑا مقام ہے، وزن کرو۔ جب اس کا وزن کرا جائے گا تو حدیث کا الفاظ ہے فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، ثقلت البطاقہ، وہ بطاقہ وزنی ہو جائے گا، ثقلت البطاقہ، بطاقہ وزنی ہو گیا، وہ تاشت السجلات، تاشا کہتے ہیں کوئی چیز گرنے والی ہو، ایسے ہو گرنے والی، اب بندے کو یہ ڈر لگے میرے اوپر گر نہ جائے، 99 رجسٹر اور بڑے اتنے، اور وہ جب ایسے اوپر اٹھیں تو تاشت السجلات، سارے اوپر اٹھ جائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ اور معلوم ہے یہ بندہ کون ہوگا؟ یہ جہنم سے سب سے اخیر میں نکلنے والا، جہنم سے نکلے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ کیوں گیا جنت میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ کتنی ہے؟ 99 حصے ہیں اس کے پاس، وہ 99 حصے وہاں کام آئے نا، واللہ کام آئیں گے، صرف سب سے پہلی شرط کہ آؤ اپنی توحید کو صحیح کرو، اور توحید میں ملاوٹ مت کرو، توحید میں کمپرومائز مت کرو، شرک کو توحید کے ساتھ نہ آنے دینا، اللہ کی رحمت وہاں ملے گی۔ تو اللہ کی رحمت 99 حصے اس کے پاس، ایک حصہ ساری مخلوقات میں۔ حدیث کا آخری اگلا الفاظ کہ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، ایک کافر کو اگر پتا چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، یعنی کافر کو تو پتا ہی نہیں نا، کہا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، ایک کافر کو پتا چل جائے کس چیز کا؟ کہ اللہ کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں، تو لم ییأس من الجنہ، وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سوچے گا کوئی نہ کوئی نیکی تو میری بھی ہوگی، کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی ہوگی، کہیں کچھ ہوگا، کچھ تو ہوگا، 99 کہیں تو کام آ جائے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے لیے توحید شرط ہے بس۔ پھر فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ، اگر مومن کو بھی پتا چل جائے، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ، نافرمانوں کے لیے کس قسم کے عذاب ہیں اللہ کے پاس، اگر ایک مومن کو پتا چل جائے نا تو لم یامن من النار، وہ بھی کہے گا جہنم سے بچنا بڑا مشکل۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، کافی کو پتا چل جائے کہ 99 حصہ رحمت ہے تو سوچے گا شاید مجھے بھی جنت مل جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مومن کو پتا چل جائے کہ کیسے کیسے عذاب ہے، اتنا ڈرے گا اپنی نیکیوں کے باوجود بھی کہ پتا نہیں کہیں پکڑا نہ جاؤ۔ ابو ہریرہ جیسا راوی، سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والا پیارا صحابی رسول، آخری وقت میں ڈر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جیسے صحابی رسول، جنت کی بشارت پڑھنے والے، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس لو ان لی طلع العرض ذهبا لافتديته من عذاب اللہ، ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ تو یہ ڈر اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ ساری مخلوقات میں، 99 اللہ کے پاس ہے، وہ 99 وہاں کام آئیں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اسلام سراپا رحمت ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرست نملۃ نبی من الانبیاء فعمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عليهم أن قرست نملة من الأمم تسبح الله۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، سابقہ انبیاء کا ایک واقعہ۔ سابقہ انبیاء نے ایک جگہ، ایک نبی نے، انبیاء
نبی من الانبیاء ذکر نہیں، انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور چیونٹی بہت زیادہ تھی، چیونٹیوں نے پریشان کیا ان کو، تو کیا کیا؟ فَأَمَرَ بِقَرْيَةٍ فَأُحْرِقَتْ عَلَيْهِمُ النَّمْلُ، حکم دے دیا یہ چیونٹیوں کے بل کو جلاؤ، آگ لگا دی انہوں نے۔ کیا کر دیا؟ وہاں آگ لگائی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ، اللہ نے فوراً وحی کر دی۔ کیا وحی کی؟ أَن طَرَسَتْ كَنَمْلَةٍ، آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا۔ کس نے؟ ایک نے کاٹا تھا، میرے نبی آپ کو، آپ نے حکم دے دیا پورا گھر جلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو یہ سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بات، صحیح بخاری کی روایت، ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے سب کو پورا درخت جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ صحیح نہیں کیا، یہ ہے مذہب پورا سراپا رحمت، کہ ظالم ایک ہو مجرم ایک ہو تو دو کو سزا نہیں دینی چاہیے، مجرم کوئی اور ہو تو سزا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، ہندا قانون نہیں چلے گا۔ یہ قانون، یہ سراپا رحمت ہے، سزا اسی کو ملے جس نے جرم کیا ہے۔ یہاں تو جرم مجرم اپنے پیسوں کے پیچھے، شوش کے پیچھے، گواہوں کے پیچھے بچ جاتا ہے اور غیر مجرم مجرم بن جاتا ہے۔ یہاں کا قانون ہے، فوراً وہی نازل ہوئی۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ اسلام سراپا رحمت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نہیں یہ دہشت گردی کا مذہب، یہ تلوار کے زور پہ پھیلنے والا مذہب، یہ فلاں اور فلاں، واللہ انہوں نے تعلیم ہی نہیں کی ہے، اسلام کی تعلیم لی نہیں ہے، ان کو تعلیم پہنچائی نہیں ہے، ہم نے سچا اسلام پہنچایا نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ زور و زبردستی کا مذہب ہے۔ یہ زور و زبردستی کا مذہب نہیں ہے، یہ رحمت کا مذہب ہے، مہربانی کا مذہب ہے۔ اس کی رحمت کو دیکھ کر کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، اس کی سچائی اور حق پنے کو دیکھ کر کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، ورنہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ارے نہیں تو پیسے ملے ہوں گے، پیسہ نہیں ملا یار، حق دیکھ کے آیا، یہ کہنے کی بات ہے۔ تجھے کیا ملا؟ لوگ کہتے ہیں اچھا تو ادھر چلا گیا، تجھے کچھ ملا ہوگا، تو بھی آگے دیکھ لے تجھے ملتا ہے نہیں ملتا، ملے گا بھائی، سب سے بڑی چیز۔ اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ اگر صبح کرے نا، صبح اس کا جسم صحیح سلامت ہو اور ناشتے کا کھانا اس کے پاس ہو، سب سے بڑی قیمت، سب سے بڑی دولت دنیا کی اس کے پاس موجود ہے، جسم صحیح سلامت ہے۔ لیکن ہم کچھ نہیں سمجھتے، اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں۔ تو اسلام کی تعلیم دیکھو، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی غزوے کے لیے بھیجتے تو ایک ٹریننگ دیتے، باقاعدہ درس دیتے۔ کیا درس دیتے؟ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد کی روایت، حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة واصلحوا واحسنوا فإن الله يحب المحسنين۔ سنن ابو داؤد کی روایت، جس کو آج دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی پیار اور جہاد میں سب چیزیں جائز ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہمارے نبی نے اس کو غلط کر کے دکھایا، مذہب اسلام نے اس کو غلط کر کے دکھایا کہ تم آگے یہ بول ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ جب صحابہ کو بھیجتے تو کیا کہتے؟ میرے صحابہ اب جا رہے ہو نا غزوے میں، انطلق چلو جاؤ، لیکن یہاں سنو پہلے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے جاؤ، وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، خبردار آپ نبی کے طریقے کو اپنا کر کے جا رہے ہو تو آپ خوشی میں، غمی میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، پریشانی میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، آپ ایسا مت کرنا۔ اور کیا کرنا؟ جب بھی دشمن سے مڑبھیڑ ہو تو وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، خبردار کسی بوڑھے کو مت مارو۔ جاؤ نہ، کوئی کہے گا کہ جب عین لڑائی ہوئے دونوں کی آپس میں، کوئی کہے نہیں اس کو مت مارنا، یہ مذہب اسلام ہی ہے جو یہ تعلیم دے، کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے۔ صرف مذہب اسلام نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک جان کو بھی قتل کر دیا فکأنما قتل الناس جميعا، بغیر حق کے ایک جان کو قتل کیا، گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ صرف مذہب اسلام میں ملے گا، کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ کہا ولا تقتلوا شيخا فانيا، کسی بوڑھے کو مت مارنا، ولا طفلا، بچے کو مت مارنا، ولا امرأة، عورت کو مت مارنا، واصلحوا واحسنوا، کوئی صلاح کرے تو صلاح کرنا، ہٹ درمی نہیں،
ہتھیار ڈال دے تو کچھ مت کہنا اس کو، جو تم سے نہ لڑے خبردار اس سے لڑتے ہو. یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیم. لیکن کہاں اس وسیم رضوی کو یہ نہیں ملی، اس جیسے لوگوں کو یہ حدیثیں نہیں ملی کہ جنہوں نے قرآن آیات پہ اعتراض کر دیا. واللہ کسی مذہب میں یہ تعلیم جاؤ ڈھونڈ کے دیکھو کبھی نہیں ملی. کا خبردار اصلاح کرنا. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے صحابہ احسان کرنا، دوسروں پر احسان کرنا. کوئی کہے گا دشمن پر احسان کرنا؟ کوئی نہیں کہے گا. خبردار صلح کی کوشش کرنا، ملنے کی کوشش کرنا، بچاؤ کی کوشش کرنا، اور اسلامی طور طریقے کو مشکل وقت میں بھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. تمہارے لیے یہ اولین ہے. صحابہ نے اس کو اپنایا. جو ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج دنیا تنگ ہے. عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب کی خلافت دیکھو، امیر معاویہ کی خلافت دیکھو، دنیا دنگ رہتی ہے. یار کیا تھا ان لوگوں کے پاس؟ کیا طاقت تھی؟ طاقت ادھر ہے، تعداد ادھر ہے، اور سرخروئی ان کو، کامیابی ان کو. صرف ایک اصول تھا، اللہ کی حکم کی فرمانبرداری، نبی کے حکم کی فرمانبرداری، جو آج ہمارے پاس نہیں. آخری حدیث، وقت پورا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس لوٹے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابہ گرمی میں ادھر ادھر درخت تلاش کر کے وہاں لیٹے آرام کرنے کے لیے بیٹھے. ایک صحابی رسول نکل گئے. ایک حدیث سنو. وعن جرير بن عبد الله وعن عبد الرحمن بن عبد الله رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأوحى الناس إلى ناحيته فقبض غيظة حمرة من الحمراء بيض فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم وجع هذه. مسند احمد کی روایت. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر گئے. ایک صحابی رسول وہاں سے گئے اور ایک گھونسلے سے چڑیا کا انڈا اٹھا لیا. انڈا چڑیا کو اٹھا لیا اور لے کر کے ہائے انڈا پاس رکھا، بیٹھے ہو. ایک سرخ رنگ کی چڑیا، فجاءت الحمرۃ، سرخ رنگ کی چڑیا وہ پھڑپھڑا رہی ہے، کبھی وہاں بیٹھ رہی ہے، کبھی یہاں بیٹھ رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، وہ چلا رہی ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درد کو بھی سمجھ لیا. کیا کہتے ہو آپ؟ دہشت گردی کا مذہب اور دہشت گرد رسول اللہ کو، جو چڑیا کے درد کو سمجھے. کئی ساری چڑیاں ہیں، کئی سارے درندے، جانور ہمارے سامنے شاید کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور وہ اپنی زبان میں ہم سے کہہ بھی رہے ہو، لیکن ہم اس کے درد کو نہیں سمجھتے نا. جیسی وہ پھڑپھڑا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فوراً کہا ایکم وجع هذه. میرے صحابہ تم میں سے کس نے اس کو درد دیا؟ کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی؟ وہ سچے لوگ تھے. صحابی رسول کہنے کہ اللہ کے نبی ایسے میں ایک انڈا لایا تھا، شاید کہ اسی کا نہ ہو، میں یہ انڈا لایا ہوں اٹھا کے. اللہ کے نبی نے کہا کیا؟ ارددہ، لے جا اس کے انڈے کو وہیں لے کے رکھ کے آ. یہ رحمت پر مبنی مذہب ہے بھائی. یہ تعلیمات ساری کی ساری رحمت ہے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، جانوروں کے لیے. سراپا اسلام دین رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اس دین رحمت کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس رحمت بھر تعلیم کو غیروں کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ جو لوگ دین اسلام کو ثقافت کا، بدبختی کا، ظلم و زیادتی کا یا تلوار پہ زور کے پھیلنے والا مذہب کہتے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. اور جن مسلمانوں نے اس سچی تعلیم کو سمجھا نہیں اور 100% اس پر عمل کرنے سے دور ہیں، یا اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، شفا عاجلہ کاملہ کلیہ میں تبدیل فرما. یا اللہ